ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انسانی فطرت ہے کہ جب کسی پر مشکل وقت آتا ہے تو ہر کوئی ساتھ نہیں دیتا، صرف وہی ساتھ دیتا ہے جو مصیبتیں سہنے کا حوصلہ رکھتا ہو. اور جب وہی شخص جو مصیبتوں میں مبتلا ہے وقت اس کا ساتھ دے رہا ہو، اس کے حالات بہتر نظر آ رہے ہوں، خالص وفادار بھی ساتھ دیتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہوتے نہیں اس کے وہ بھی بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور ممی جی تھوڑے ہی ہیں. بالکل یہ بات آپ نے سمجھ لی. مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ صرف مخلص لوگوں نے دیا. انہوں نے ساتھ دیا جو مصیبتیں سہنے کا حوصلہ رکھتے تھے. مکہ شریف میں منافق کوئی نہیں تھا.
کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے ساتھ ہوتا ہے، اور سرکار کا ساتھ دینے کا مطلب مکہ شریف میں کیا تھا؟ پھینٹا کھانا۔ ہر کوئی مفت میں پھینٹا تھوڑی کھاتا ہے، لیکن سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو اب مدینہ شریف میں سرکار کی حکومت بن گئی۔ سرکار کہلواتے نہیں تھے بادشاہ، لیکن تھے تو بادشاہ ہی نا۔ اب مخلص تو ساتھ تھے ہی، کئی اور مخلصین نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن وہ جو 2 نمبر مال تھا نا منافقین کا، وہ بھی مدینہ شریف میں بنے۔ اب جب مکس ہو جائیں نا منافق اور کھرا، مومن اور منافق جب اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ ان کو الگ الگ کرنے کے لیے وہ آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ امتحان میں پتہ چلتا ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اب مکس تھے نا مدینہ شریف کے اندر مومن بھی اور منافق بھی۔ اب اللہ ایک امتحان کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، مقرر کر دیتے، حکم صادر کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، چلو اپنے آپ کو قتل کرو، اگر یہ ہم حکم دے دیتے کہ قتل کر دو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا حکم دیتے چلو اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو پھر ہوتا کیا؟ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، یہ جو آج آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں نا ہم آپ کے ہیں جی، ہم آپ کے ہیں، تو چند کے سوا کوئی کام نہ کرتا۔ اور یہ چند نے تو پہلے اپنے عمل سے بتایا تھا نا، چھوڑ دو گھروں کو، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، سرکار کے حکم پر مدینہ شریف آ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اب جب امتحان کا وقت آئے تو جو ہم کہیں، جو یہ کرے گا تو یہ اس کے لیے بڑا بہتر ہوگا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ ایمان پر ثابت قدم رہنے میں زیادہ سخت ہوگا۔ جو امتحان پر پورا اترے، ہم کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ثابت قدم ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت جب یہ ہمارا کہنا مانیں گے تو ہم انہیں اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم انہیں سیدھے رستے پر چلائیں گے، جس رستے پر چل چل کر وہ جنت پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اس کا شان نزول بھی سن لیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خیال آتا کہ جیسا سرکار نے وعدہ کیا ہے ہم جنت میں جائیں گے،
ظاہر ہے سارے مومن سارے صحابہ ایک درجے پر تو نہیں ہوں گے، مختلف درجے ہیں، کوئی نچلے درجے میں، کوئی اس سے اوپر والے درجے میں، کوئی اس سے اوپر۔ 100 درجے تو ہیں جنت کے، بڑے درجے ہیں جنت کے، تو وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کی صورت کیا ہوگی، کیسے ملیں گے؟ ایک اور صحابی ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے آزاد کیا تھا، آزاد شدہ غلام، جن کا نام ہے حضرت ثوبان۔ وہ بڑا سرکار کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن آئے تو بڑے پریشان، رنگ اڑا ہوا۔ سرکار نے فرمایا ثوبان تمہیں ہوا کیا ہے؟ عرض کی آقا بس ایک خیال نے پریشان کر دیا ہے کہ جنت میں آپ تو ہوں گے بہت اونچے درجے میں اور ہم ہوں گے بہت نیچے درجے میں۔ آج ہمیں یہاں آپ کی زیارت کے بغیر چین نہیں آتا، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں آپ کی زیارت کر سکیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ثوبان کی اس بات کے جواب میں قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ دنیا میں اللہ کا کہا مانے، اللہ کے رسول کا کہا مانے، جو بندہ یہاں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں اطاعت کرنے والا جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یا اللہ تیرا انعام کن کن لوگوں پر ہوا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میرا انعام وزیر اعظموں پر ہے، میرا انعام بادشاہوں پر ہے، میرا انعام صدروں پر ہے، نہیں، بلکہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرا انعام ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور میرے ولیوں پر۔ اللہ کا انعام ہے 4 گروپوں پر، من النبیین، نبیوں پر ہے، والصدیقین، صدیقوں پر ہے، والشہداء، شہیدوں پر ہے، والصالحین، اور نیک لوگوں پر ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، جس بندے کو ان کی رفاقت مل گئی سبحان اللہ اس کے تو مزے ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہاں بھی بلڈنگیں ہوتی ہیں نا، ایک نیچے ایک اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، تو لوگوں نے وہ کھڑکیاں بنائی ہوتی ہیں، تو کھڑکیوں میں سے نہ اوپر والا نیچے جھانکتا ہے تو نیچے والا اوپر جھانک کے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے انسانوں کے بنائے مکانات ہیں نا، تو وہ تو درجے اللہ نے بنائے ہیں، تو جس طرح یہاں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے ہیں، وہاں اسی طرح ایک دوسرے کی زیارت کر لیا کریں گے۔ پھر آج کے دور نے تو مسئلہ اور آسان کر دیا۔ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوتا ہے، ویڈیو کال آ جاتی ہے، ویڈیو لنک پر بات بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا، اور میرا اللہ وَهُوَ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ملیں گے کیسے، ہوگا ضرور من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یہ 4 درجے ہیں، 4۔ پہلا درجہ ہے نبوت کا۔ کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ خود چنتا ہے خود۔ یہ اللہ کے انتخاب سے نبی بنتا ہے، اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا۔ اور نبی ہوتا کون ہے؟ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر انسان ہو، کوئی فرشتہ کوئی جن نبی نہیں بنا۔ پھر انسانوں کے اندر 3 صنفیں ہیں، مرد، عورت اور ہجڑا خسرا۔ نہ کوئی خسرا نبی بنا ہے، نہ کوئی عورت نبی بنی ہے۔ نبوت کی پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کس کو نبی بناتا رہا ہے؟ مرد کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ حبیب پیارے، تم سے پہلے بھی ہم نے جتنوں کو نبوت عطا فرمائی سارے کے سارے مرد تھے، ہم نے ان پر اپنا پیغام بھیجا، وحی نازل فرمائی۔ تو نبی کون ہوتا ہے؟ مرد ہو اور اس پر وحی آئے، وحی نبوت آئے، الہام نہیں، وحی نبوت آئے۔ اب نبی کوئی نہیں بن سکتا، بس جب سے اللہ نے سرکار کو نبوت عطا فرمائی، بس نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دیکھیے، یہ جہان جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں وہ ہیں 3۔ ایک عالم ارواح، ایک یہ عالم اجساد، اور ایک ہے عالم آخرت، آخرت کا جہان۔ یہ جو نبوت، ختم نبوت کا سلسلہ ہے، اس کا تعلق ہے اس درمیانی جہان سے۔ کون سا جہان؟ یہ عالم اجساد۔ اور ایک تھا عالم ارواح۔ عالم ارواح میں بھی سرکار نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وہاں کوئی ختم نبوت کا سلسلہ نہیں تھی، سرکار ہی اول ہیں، سرکار ہی آخر ہیں، بس۔ لیکن اس کی کیفیت پتہ نہیں وہ کیفیت کیا تھی۔ یہ جو عالم اجساد ہے نا، عالم اجساد میں نبی صرف وہ ہوتا ہے جو مرد ہو اور اس پر وحی نبوت آئے۔ اور یہاں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ سرکار پر نبوت کا سلسلہ میرے مالک نے بند کر دیا ہے۔ نبی کوئی نہیں بن سکتا، صدیق بن سکتا ہے، لیکن صدیق تو بن سکتا ہے، صدیق اکبر کوئی نہیں بن سکتا۔ صدیق اکبر بس ہو گیا جس نے ہونا تھا۔ شہید بھی بن سکتے ہیں، لیکن نہ حسین جیسا بن سکتا ہے، نہ علی مرتضیٰ جیسا شہید ہو سکتا ہے۔ صالحین، ہاں ولایت کا درجہ ہے، جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا۔ اللہ تعالیٰ آج کسی کو ولی بنا سکتا ہے، اس میں بندے کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، کوئی بندہ بھی، بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، کوئی بندہ بھی
اپنے عملوں کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ یہ جو عادت ہو گئی ہے نا، فلانے دے عمل بڑے پیڑے نے تو جہنم ہی جانا ہے، اور توبہ کرو توبہ، مجھے تمہیں کیا پتا اس نے کہاں جانا ہے۔ عملوں کی وجہ سے کوئی بھی جنت نہیں جائے گا، یہ میں نے نہیں کہا، خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا وانت، آقا آپ؟ فرمایا نہیں، میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جاؤں گا، میں بھی تو اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ کبھی کسی کو دھکا نہ دینا، جو ہمیں حکم ہے وہ کرو، باقی وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہے بخشے جس کو چاہے نہ بخشے۔ دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک صوفی، دوسرا گناہگار۔ وہ صوفی صاحب اپنے گناہگار بھائی کو دیکھتا تو کہتا گناہ نہ کریا کر، اللہ پھینٹا لائے گا ہی۔ وہ آگے سے کہتا جا یار تو اپنا کام کر، میں جانوں میرا رب جانے، تو آرام نال بیٹھ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دن ایک بھائی نے، صوفی صاحب نے اس کو گناہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ گناہ کون سا تھا یہ سرکار نے نہیں بتایا، بس صوفی صاحب کو گناہ دیکھ کر غصہ آیا، انہوں نے کہا اے اللہ دی قسم رب تینوں نہیں ہو بخشنا، تو ایڈا گناہ گار ظالم۔ اللہ نے فرمایا فرشتو یہ ہوتا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ اللہ نے تینوں نہیں بخشنا؟ یہ ہوتا کون ہے؟ میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ چلو اس صوفی صاحب کو جہنم میں ڈالو، اور یہ جو گناہ گار ہے اس کو میرے فضل سے جنت عطا کر پائے۔ جے میں دیکھا اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں دیکھا تیری رحمت بلے، تے پھر بلے بلے بلے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کام بھی اچھے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ پھر اچھے کاموں کو قبول بھی فرما لے اپنے فضل سے۔ دنیا بھی ٹھنڈی کر دے، قبر بھی ٹھنڈی کر دے، آخرت بھی ٹھنڈی کر دے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یہ جو اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر ان کا ساتھ عطا کرے گا، اللہ کہتا ہے یہ صرف میرا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علیم ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو تم یہاں اپنی نیت ٹھیک رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ ان میں سے کسی نہ کسی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ چونکہ مدینہ شریف میں جنگیں تو ہوتی رہتی تھی، لڑائیوں کے لیے بھی جانا پڑتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ تھام کے رکھو۔ تو دشمنوں کے مقابلے میں بندہ بچتا کس سے ہے؟ ویپن سے، اسلحہ سے، کہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھو، لے کے رکھو، کسی وقت بھی جنگ کی نوبت آ سکتی ہے، اور جنگ کے لیے نکلنا ہو، فانفروا ثبات، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلو،
او انفروا جمیعا، یا سارے اکٹھے ہو کر نکلو۔ یہ تو سپہ سالار کی مرضی ہے نا، ٹولیوں ٹولیوں میں بھیجے یا سارا لشکر اکٹھا بھیجے، نکلو۔ بیٹھ نہیں رہنا، جب اللہ کا محبوب تمہیں حکم دے تو بیٹھ نہیں رہنا، اور جب اس طرح کا حکم آ جائے، چونکہ دونوں مکس تھے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ڈھیلے پڑ جائیں گے، رک جائیں گے، ساتھ نہیں جائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، لڑائی کے دوران فتح بھی ہوتی ہے، زخم بھی لگتا ہے، مصیبت بھی آتی ہے، اگر تمہیں پہنچ جائے کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، وہ کہتا ہے ہاں شکر ہے یا اللہ تیرا، میں نہیں سا انہاں نال، نہیں تے مینوں بھی یہ سٹاں لگ سکدیاں سن، یا اللہ شکر ہے تیرا، شکر ہے، وہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں، شکر ہے تیرا یا اللہ میں نہیں گیا نال۔ منافقین ایسے ہی کرتے تھے نا۔ عبداللہ بن ابی 300 لے کر واپس آ گیا تھا غزوہ احد میں، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، فتح نصیب ہو جائے، کافر اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جائیں اور تمہیں مال غنیمت مل جائے، تو درمیان میں ہے جملہ معترضہ، تو وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے میں کیوں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں بھی ساتھ جاتا مجھے بھی بڑا مال ملتا۔ اگر مصیبت آ جائے کہتا شکر ہے میں نہیں سا نال، نہیں تو میری بھی لت باں وڈی جانی سی، اور اگر تمہیں مال مل جائے تو پھر کیا کہتا ہے ہائے میں بھی نال ہوں تو مینوں بھی تو موجاں لگدیاں نا، مینوں بھی تو موجاں لگدیاں نا۔ اچھا اللہ کہتا ہے یہ کہیں گے اس لہجے میں کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اچھا ایک انسانی فطرت بھی ہے، جو ہوتا ہے نا اوپر کا پیار، اس میں دوسرا ساتھی جو ہے نا اس کو مال ملے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کامیابی ملے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جن کا پیار اوپر کا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو دل سے پیار کرتے ہیں، جو دل سے پیار کرتے ہیں نا وہ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ بھی واہ میرے یار نو یہ شے مل گئی، انسانی فطرت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتا چونکہ یہ اوپر سے منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہائے چنگا ہویا میں نہیں سا نال گیا، نہیں تے میری بھی لطمہ وڈی جانی سی۔ اگر ان کو کوئی مال ملتا ہے فتح نصیب ہوتی ہے، کہتا ہائے میں نال ہوندا تے میرا بھی فائدہ ہو جاتا۔ اس لہجے میں بات کرتا ہے، اللہ کہتا جیسے آپس کے اندر تعلق کوئی نہیں تھا، اگر تعلق ہوتا تو اس طرح کی بات نہ کرتا۔ تو جو بندہ کسی کی کامیابی پر جلے، کسی کا پیسہ دیکھ کر جلے، سمجھ لینا وہ اندر سے ایمان والا نہیں، وہ اندر سے نفاق والا ہے۔ کسی کو پیسہ مل جائے جلو نہیں، کسی کو کامیابی ملے جلو نہیں، کوئی مکان بنا لے تو جلو نہیں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور کسی کو نعمت ملنے پر خوش ہو جا، تو اگر خوش
پاس ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی اس کے بدلے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سرکار کی تو برادری ایک ہی تھی نا قریش کے ساتھ، تو قریش کو تکلیف کیا تھی؟ سرکار کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ حسد، بس حسد۔ شیطان نے جناب آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ حسد۔ میں لیکچر دیندہ رہا فرشتیاں نو، یہ نواں پیدا ہوا ہے کہ رب نے یہ مسجد ملائکہ بناتا ہے، میں نہیں کرنا سجدہ۔ یہ حسد جو ہے نا، یہ بندے کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حسد والی بیماری سے محفوظ رکھے۔ عورتوں میں یہ ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے حسد۔ تو سمجھاتے رہا کرو اپنے گھروں میں، کسی کے ساتھ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محنت کرو تو جو تیری تقدیر میں ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اچھا، ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا بیچ کر آخرت لے لی۔ سودا کیا نا، دنیا بیچ دی، اللہ نے کہا دو، دے دیا۔ دنیا کو بیچا کیوں؟ آخرت میں اس کا اجر ملے گا نا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچا، دنیا لے لی۔ ٹھگی سے پیسہ ملتا ہے، ٹھگی کی، حرام خوری کی، بدماشی کر کے، ٹھگی کر کے، حرام خوری کر کے آخرت بیچی اور دنیا لے لی۔ عمر خاموش۔ تو اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بیچا، آخرت کو خریدا ہے، جب آخرت کا سودا کیا ہے پھر ان لوگوں کو تو اللہ کی راہ میں لڑنا ہی چاہیے نا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ، لڑائی کے نتیجے میں قتل کر دیا جائے گا، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اسے ان قریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہم اعلان کر رہے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، ان قریب ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ جہاد کی ترغیب دے رہا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ صورتحال پتہ کیا ہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، بیچارے کمزور مرد، وَالنِّسَاء، اور عورتیں، وَالْوِلْدَانِ، اور بچے۔ حال یہ ہے، اور لڑتے کیوں نہیں؟ حال یہ ہے کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے، الذین یقولون، وہ رب سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، یا اللہ جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں یہ ظالموں کی بستی ہے، یا اللہ مہربانی کر کے ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور تم نکلتے نہیں ہو۔ وہ ادھر دعائیں مانگ رہے ہیں، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور دعا کیا کیا مانگتے ہیں؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔
دعا مانگتے ہیں کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے، یا اللہ اپنی طرف سے ایک ہمیں ولی عطا کر دے، یا اللہ ہمارا ولی بنا دے، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں نصیر عطا کر دے۔ نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ یا اللہ ہم مشکل میں ہیں، ہمارا مشکل کشا بنا دے۔ یا اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی بارگاہ سے حاجت روا بنا دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یا اللہ اپنی بارگاہ سے نا ہمیں ایک مشکل کشا دے دے مشکل کشا۔ یا اللہ حاجت مددگار دے دے۔ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کہتا ہوں ان کی حمایت میں لڑو کافروں سے، لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں سے مسئلہ بھی معلوم ہوا، اصل مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی بارگاہ سے اپنے بندوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر بھی کر دیتا ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے تو علاوہ مدد ہی کوئی نہیں کر سکتا، نہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ اپنے فضل سے مددگار بنائے پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ساری مخلوق میں کوئی ایک کی مدد کرتا ہے، کوئی دو کی مدد کرتا ہے، مختلف لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا، اس وقت ہم سارے مسلمانوں کا مددگار کون ہوگا؟ شفیع المذنبین ہمارے مددگار ہوں گے۔ پھر اللہ ایک بات ارشاد فرماتا ہے، یہ جو لڑتے ہیں نا، جہاد ہوتا ہے، اس میں نیت کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھو بدر میں ابو جہل بھی لڑا تھا، حضرت علی بھی لڑے تھے، عتبہ بھی لڑا تھا، حضرت حمزہ بھی لڑے تھے نا سارے۔ کام تو ہے کہ ادھر سے بھی تلوار چل رہی تھی، ادھر سے بھی تلوار چل رہی تھی، وہ بھی تیر برسا رہے تھے، یہ بھی تیر برسا رہے تھے، ان کے بندے بھی قتل ہو رہے تھے، ادھر کے بندے بھی قتل ہو رہے تھے۔ یا اللہ لڑائی تو دونوں کر رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ اللہ فرق بیان کرتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ایمان والے کس کی راہ میں لڑتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر جو ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اور جہاں کہیں بھی یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے تو لڑو شیطان کے ساتھیوں سے۔ ایمان والو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، جہاں بھی موقع ملے مقابلہ کرو ان کا، ڈرو نہیں، مقابلہ کرو ان کا، شیطان کے ساتھیوں کا۔ اللہ فرماتا فکر نہ کرنا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہے اور ایماندار کا اس کی ترکیب، وہ اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کرتا ہے تو اللہ پھر اسے کامیابی دیتا ہے۔ جیت گیا تو سبحان اللہ، شہید ہو گیا تو پھر بھی کامیابی ہے، کافر مارا گیا تو سیدھا جہنم، مسلمان قتل ہو گیا تو کہاں؟ سیدھا جنت کے اندر۔ تو قرآن ہمیں درس یہ دیتا ہے مداہنت نہیں کرنی، حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ بھی دینا ہے تو ڈٹ کر ساتھ دینا ہے، سنتیں ادا فرمانی۔